السلام علیکم کہانی گو لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ حالم کی کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تالیہ مراد کے جانے کے بعد اشر اسرا سے مل کر دروازے تک آیا تھا کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ شیخ جاسم کا میسج آیا تھا۔ اس نے مسکرا کے جواب لکھا، میں جانتا تھا ہماری ڈونر آپ کی ہی سفارش لائے گی۔ مدد کا شکریہ، میری حکومت میں آپ کو اس مدد کا اچھا بدلہ ملے گا۔ وہ اچھے موڈ میں لگ رہا تھا۔ پیغام بھیجا ہی تھا کہ ایک کال آنے لگی۔ موبائل کان سے لگا کے ہیلو کہا، مگر دوسری جانب سے کہے گئے الفاظ سن کے رنگت بدلتی گئی۔ کون سا مگ؟ چہرہ سفید پڑا، پھر سرخ۔ واٹ؟ وہ دھاڑا، پھر فون بند کیا اور تیزی سے واپس آیا۔ اسرا کمرے میں جا چکی تھی اور ایڈم گھر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے ایڈم کو بازو سے تھام کے روکا۔ آبنگ کہاں ہے؟ اشر کے تیور دیکھ کے وہ ٹھٹک گیا۔ وہ اسٹڈی میں اشر نے اسے چھوڑا اور آگے دوڑا۔ دیوانہ وار زینے پھلانگے اور دھاڑ سے اسٹڈی کا دروازہ کھولا۔ وہ سامنے اپنی کرسی پہ بیٹھا لیپ ٹاپ پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ ایک نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ اخبار میں موجود تمہارے ذرائع نے خبر دے دی تمہیں؟ ٹھنڈے انداز میں سوال کیا۔ وہ آندھی طوفان کی طرح اس کے سر پر آ پہنچا۔ آپ نے ان کو میرا مگ دکھایا؟ میز پہ دونوں ہاتھ رکھ کے وہ جھکا اور غصے سے غرایا۔ فاتح نے اینک اتار کے پرے رکھی اور ٹیک لگا کے اسے فرصت سے دیکھا۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، کوئی الزام نہیں لگایا۔ تم اس اینٹی چائنیز تنظیم کے ساتھ منسلک تھے ایش؟ وہ برسوں پرانی بات ہے۔ اس نے زور سے میز پہ ہاتھ مارا۔ وہ بچپن کا ایک کریز تھا، کسی کو بھی نہیں معلوم تھا، مگر آپ نے اسے کھول دیا۔ واو، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ کل پورا ملک مجھے ریسسٹ کہہ رہا ہوگا۔ سارے چینی اکٹھے ہو جائیں گے کہ میں چینی فارم سے نفرت کرتا ہوں۔ یا اللہ، یا اللہ۔ وہ سیدھا ہوا اور پیشانی کو دونوں ہاتھوں سے تھاما۔ فاتح گال تلے 3 انگلیاں رکھے اسے دیکھے گیا۔ ایک لڑکا تھا، بہت ذہین، بہت۔ اشر تیورا کے گھوما اور غصے سے اس کو دیکھا۔ مجھے اس وقت آپ کی کوئی کہانی نہیں سننی۔ بہت عقل مند، بہت پھرتیلا سا۔ اپنے ماں باپ کے بعد وہ سب سے زیادہ اپنی بہن سے قریب تھا۔ اکثر چھٹیاں گزارنے امریکہ آتا تھا۔ اشر تھم گیا۔ آنکھیں ابھی تک غصے سے لبریز تھی، مگر اب وہ سن رہا تھا۔ فاتح کے پیچھے کھڑکی کے شیشے پہ ٹپ ٹپ بارش برسنے لگی تھی۔ جب میں رات دیر تک کام کرتا رہتا تو وہ میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ مجھ سے پوچھتا تھا، آبنگ آپ اتنی محنت کس چیز کے لیے کر رہے ہیں؟ میں اس کو بتاتا کہ میں اسٹیٹ اٹارنی، شہر کے پروزیکیوٹر کا الیکشن لڑ رہا ہوں۔ وہ پوچھتا، آبنگ لوگ الیکشن کیوں لڑتے ہیں؟ تو میں کہتا، مختلف وجوہات ہوتی ہیں، مگر ایک وجہ سب میں مشترک ہوتی ہے۔ اس کی نظریں اشر پہ جمی تھیں جو اسے لب بیچے دیکھ رہا تھا، اور وہ ہے طاقت حاصل کرنے کا جنون، خود مختاری اور طاقت۔ یہ سب کو اچھی لگتی ہے۔ تب وہ نوجوان لڑکا مجھ سے کہتا تھا، آپ میں اور آپ کے مقابل میں پھر کس شے کا فرق ہے اگر آپ دونوں کو طاقت ہی چاہیے ہے؟ قطرے زور زور سے کھڑکی پہ برس رہے تھے، گویا شیشے کو چکنا چور کر ڈالنا چاہتے ہوں۔ اشر کا تنفس آہستہ ہو چکا تھا، رنگت بحال ہو رہی تھی۔ وہ بس خاموش نظروں میں چبھن لیے فاتح کو دیکھے جا رہا تھا۔ تب میں نے اس کو بتایا کہ جو میرا مخالف ہے وہ ایک دفعہ اسٹیٹ اٹارنی رہ چکا ہے اور اس نے بڑے بڑے مجرموں کے کیس رشوت دے کر بند کیے ہیں۔ اس کو طاقت اپنی دولت بڑھانے کے لیے چاہیے، مجھے طاقت زمین پہ اللہ کا انصاف قائم کرنے کے لیے چاہیے۔ پھر اس نے پوچھا، انسان کو معلوم کیسے ہوتا ہے کہ اس کو طاقت کیوں چاہیے؟ میں نے کہا، اس کے طریقے سے۔ تب جانتے ہو اشر، اس لڑکے نے مجھے کیا کہا تھا؟ اس کی آواز میں دکھ در آیا اور اشر، اس کی فاتح پہ جمی آنکھوں میں گلابی نمی اترنے لگی، پلکیں بھیگنے لگیں۔ اس لڑکے نے کہا، آبنگ اگر میں کبھی طاقت کی ہوس میں مبتلا ہو جاؤں تو مجھے روک لینا۔ باہر بجلی زور کی کڑکی، پل بھر میں سارا شہر روشن ہو گیا۔ اشر کی آنکھ کے کنارے پہ ایک آنسو اٹکا ہوا تھا۔ اگلے ہی پل پھر سے اندھیرا چھا گیا۔ آنسو اس نے اندر اتار لیا۔ آپ کو لگتا ہے مجھ میں اور آپ میں فرق ہے؟ وہ سابقہ غراہٹ سے بولا تھا۔ آپ وائٹ نائٹ ہیں اور میں سیاہ بھیڑ؟ مگر نہیں، ہم دونوں ایک جیسے ہیں، کیونکہ ہم دونوں کو ایک ہی چیز چاہیے۔ آپ نے وزیر اعظم بن کے وہی کرنا ہے جو موجودہ وزیر اعظم کر رہی ہے۔ کرسی لینے کے بعد سب ایک سے ہو جاتے ہیں، آبنگ۔ پھر اس نے افسوس سے دائیں بائیں گردن ہلائی۔ مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ یوں مجھے تباہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اوہ، لیکن میں تمہیں تباہ نہیں کر رہا۔ اس نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ میں یہ بات لائیو ٹی وی پہ بھی کہہ سکتا تھا، مگر میں نے اس اخبار کا انتخاب کیا جہاں تمہیں وقت سے پہلے خبریں مل جائے گی، مگر اس رپورٹر کو چنا جو خبر لگائے گی ضرور۔
میں نے ऐश तुम्हें एक मौका दिया है, वो टेक लगाए नरमी से कह रहा था। कल जब तुम एक स्कैंडल की जद में होगे और तुम्हें रेसिस्ट का खिताब मिल जाएगा और तुम चाइनीज अक्सरियत वोटर खो दोगे तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम उसको फिक्स कैसे करोगे, एक बिजनेसमैन की तरह या एक लीडर की तरह। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे हक में दस्तबरदार हो जाऊं तो पहले मुझ पे साबित करो कि तुम मुझसे बेहतर हो, तब मैं इस बारे में सोच सकता हूँ, वरना। वो अपनी जगह से उठा और सामने खड़े अशर के बराबर आकर उसका चेहरा अफसोस से देखा। वरना फिर हम दोनों कुर्सी के लिए लड़ेंगे, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लड़ना तुम्हारा हक है, मगर मैं ये जरूर देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे लड़ोगे। मैंने इस लड़ाई में आरियाना को खोया है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कुछ खोने की अहलियत रखते हो या नहीं। मगर वो जवाबन नफरत से फुंकारा था। मुझे मालूम था हम एक दिन इस मकाम पे जरूर आएंगे। आपको मालूम नहीं था, मैं तैयार हूँ। आप नहीं, हाथ उठा के इशारे से सलाम किया और लंबे लंबे ढक बरता स्टडी से बाहर निकल गया। फातेह हल्का सा मुस्कुराया और वापस कुर्सी पे बैठा। तैयार तो दूर की बात ऐश, मेरे पास कोई कार्ड बचा ही नहीं है खेलने के लिए। मैंने सारी उम्र तुम पे एतबार किया और तुमने हर तरफ से मुझे मफलूज कर दिया। खिड़की के बाहर बारिश को देखता वो जख्मी सा मुस्कुरा रहा था, खुद पे, जिंदगी पे, हर शे पे। वो लाउंज में दाखिल हुई और पर्स उठा के जोर से फर्श पे फेंका, फिर गुस्से और बेबसी के आलम में सोफे से कुशन उठा के दीवार पे मारा। आवाजें सुन के दातिन नीचे तह खाने से ऊपर आई तो देखा वो सर दोनों हाथों में गिराए सोफे पे बैठी थी। ब्रेसलेट नहीं मिला? तालिया ने चेहरा उठाया तो आंखें गुलाबी पड़ रही थीं। मिल गया है। यानी किराए बेबीज काम कर गया। गुड। फिर मुंह क्यों लटका हुआ है? वो दोनों हाथ कमर पे रखे हैरत से उसे देख रही थी। पेंटिंग की असलियत नहीं खोल सकी। वो शेख मिला हुआ था, उसने नोफल की स्टोरी को पक्का कर दिया। दातिन का मुंह खुल गया। ओह, मगर तुम ये तो बता सकती थी कि पेंटिंग नकली है। कैसे बताती? वो जहरखंद हुई। मैं सच कब बोलती हूँ? जो इतना बड़ा सच बोलती, मेरी हिम्मत, बड़ी हिम्मत चाहिए होती है सच के लिए दातिन। और मेरे पास वो नहीं थी। आंखों में आंसू आ गए। दातिन ने अफसोस से गहरी सांस ली। मेरी बच्ची, खुद को माफ करना सीखो। वो जवाबन तल्खी से कुछ कहने लगी थी कि दरवाजे पे घंटी बजी। दातिन उठने लगी मगर वो आंखें रगड़ती खड़ी हो गई। तुम बैठो, मुलाजमत थोड़ी हो तुम, जो बटलर नहीं होगा तो तुम ये काम करोगी, मैं खुद देखती हूँ। और शायद थोड़ी देर वॉक पे चली जाऊं, मुझे ताज़ा हवा की ज़रूरत है। खुद को संभालती वो दरवाजे की जानिब बढ़ गई। पोर्च अंधेर पड़ा था, सिर्फ एक बत्ती रोशन थी। वो कदम कदम उठाती गेट तक आई, मगर फिर ठहर गई। रफ्तार सुस्त पड़ गई। गेट और चारदीवारी छोटी और बराए नाम थी। सामने खड़े शख्स के सीने तक ऊंची थी और वो शख्स। तालिये की सांस मुंजमद हो गई। वो दरमियानी उम्र का मर्द था, सांवला, चमकती आंखों वाला, जेबों में हाथ डाले डाले खड़ा डिटाई से मुस्कुरा रहा था। मैंने सुना जब कि अशर महमूद किसी तालिया मुराद की तफ्तीश करवा रहा है तो मैं खटक गया था। सोचा हो ना हो ये वही तालिया है, मेरी साबका बीवी। वो दुम साधे उसे देख रही थी। समी, लब फुड़फुड़ाए। और ये भी सुना है कि वो तुम्हें दिलचस्पी ले रहा है, यानी शादी वगैरह करना चाहता है। तो मैंने तुम्हारा पता उचका और यहाँ आ गया, और अब सोचा हूँ कि पहले क्यों नहीं आया। 27 से उसने गर्दन उठा के ऊंचे बंगले को देखा जो बुत बनी तालिया की पुश्त पे खड़ा था। बड़ा माल बना लिया तुमने। यकीनन अमीर दोस्त बनाए होंगे, इनको मोहब्बत के जाल में फंसाया होगा और फिर लूट के छोड़ दिया होगा। तुम जैसी खूबसूरत मगर अकेली लड़कियां इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकती। लेकिन क्या है तालिया के वो गेट के जंगले पे हाथ रखे आगे बढ़ा। वो उससे 2 मीटर के फासले पे थी, फिर भी यकलक पीछे हटी। आंखों में खौफ था। इस दफा बंदा गलत चुना है तुमने, सियासतदान। जानती हो, सियासतदानों को फरिश्ता सिर्फ बीवियां चाहिए होती हैं। क्या इसे मालूम है तुम पहले भी एक शादी कर चुकी हो और मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व रही हो? यकीनन नहीं। यू नो व्हाट, मेरे पास निकाह की वीडियो तक पड़ी है, मगर तलाक कहीं रजिस्टर नहीं हुई थी। अगर चाहूँ तो मैं तुम्हें अभी भी अपनी बीवी क्लेम कर सकता हूँ, और एक दफ़े ये जिक्र खुला तो वो सियासतदान तुम्हें बाहर उठा के फेंक देगा। लेकिन वो रुका, 2 उंगलियों से थोड़ी खुजाते मुस्कुराया। वो बर्फ का मुजस्समा बने सुन रही थी। लेकिन अगर तुम मेरा कोई माहाना वजीफा मुकर्रर कर दो, यही कोई 2-3 लाख हर माह के, तो मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा। अभी तुम ज़रा शॉक्ड हो। खैर से संभल लो, फिर आऊँगा मैं। इतने बरसों बाद देखा है तुम्हें, बैठ के गए दिनों की बातें भी करेंगे। अच्छा, चलता हूँ। माथे तक हाथ ले जाकर सलाम किया और मुड़ गया। अब वो टहलता टहलता सड़क पे दूर जाता दिखाई दे रहा था, और तालिया
وہ شل کھڑی تھی، جیسے کاٹو تو لہو نہیں، مارو تو جان نہیں۔ حالم کا کس نمبر 4 ہے، باب ہے میراث پدرمن۔ اس نے دیکھا ایک نیم اندھیر کمرہ ہے جس کی چوکھٹ پہ وہ ننھی لڑکی کھڑی ہے، کھلے لمبے بال اور پیروں تک آتا لباس۔ اندر ایک آدمی پشت کیے بیٹھا ہے، اس کے آگے آگے جل رہی ہے اور وہ جھک کے سلاخ پہ کسی شے کو دہکا رہا ہے۔ اس کے آگے آگ جل رہی ہے اور وہ جھک کے سلاخ پہ کسی شے کو دہکا رہا ہے۔ چھوٹی لڑکی قدم قدم چلتی اس کے کندھے کے پیچھے آ رکتی ہے۔ باپا، اس کے پکارنے پہ وہ چونک کے گردن موڑتا ہے جیسے برے خواب سے جاگا ہو، پھر جبرن مسکرا دیتا ہے۔ تم سوئی نہیں تالیہ؟ یہ لوگ کون تھے جو ابھی یہاں سے گئے ہیں؟ اس کی کم عمر باریک آواز گونجتی ہے تو وہ زیادہ چونکتا ہے، پھر اس کا ہاتھ تھام کے اسے ساتھ بٹھاتا ہے۔ میرے دوست تھے، فوج کے ساتھی، اور سلاخ کو انگاروں پہ پلٹتا ہے۔ اس کے سرے پہ سونے کے سکے جیسا کچھ ہے۔ بچی ہتھیلیوں پہ چہرہ گرا کے سوچ میں ڈوبی کہتی ہے، مگر وہ سپاہی تو نہیں لگتے تھے؟ میں نے خود سنا تھا، وہ بار بار پمپورو کہہ رہے تھے۔ یا اللہ تالیہ! مراد کے ہاتھ میں پکڑی سلاخ لرزتی ہے، گھبرا کے ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ یہ پمپورو شکار باز کون ہوتے ہیں باپا؟ اس نے بوکھلا کے اسے چپ کرایا۔ تم یہ لفظ اب نہیں بولو گی، اگر شہر میں کسی نے سن لیا تو ہم سب مار دیے جائیں گے۔ مگر باپا، وہ کسی خزانے کی بات کر رہے تھے۔ پھر اس کی آنکھیں چمکی۔ مجھے بتاؤ باپا، کیا کوئی خزانہ ہے باپا؟ آدمی گہری سانس لیتا ہے اور سلاخ آگ سے اوپر اٹھا کے دکھاتا ہے۔ اس کے سرے پہ گول سکہ اور ڈلی جڑی ہے، سنہری چابی۔ جب یہ چابی تیار ہو جائے گی تو ہم اس کی مدد سے خزانہ ڈھونڈ لیں گے اور پھر ہمارے شہر کے لوگوں کو عافیت مل جائے گی۔ بچی کی آنکھیں دمکتی چابی پہ جم سی جاتی ہیں، لب کھل جاتے ہیں تحیر سے، ستائش سے۔ یہ چابی کس کی ہے؟ انسانوں کے سب سے بڑے خزانے کی۔ میں اس کو اپنے لوگوں کی مدد کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ چاند کی 21ویں پہ یہ تیار ہو جائے گی، پھر یہ ہمیں خود خزانے تک لے جائے گی۔ وہ کیسے؟ وہ دلچسپی سے پوچھتی ہے۔ جو اس چابی کو پہلی دفعہ پہنتا ہے وہ اس کو راستہ خود دکھاتی ہے، اس جگہ خود لے جاتی ہے جہاں خزانے کا قفل ہے۔ ہمارے گاؤں کے لوگوں کے مسئلے ختم ہو جائیں گے، سب امیر ہو جائیں گے۔ وہ دھیرے دھیرے سمجھا رہا ہے۔ اسے سب سے پہلے کون پہنے گا؟ اس کی نظر دہکتی چابی پہ ٹکی ہے جس کو وہ دوبارہ آگ میں ڈال رہا ہے۔ میں، صرف میں۔ تم اس کے قریب بھی نہیں آؤ گی۔ اب جا کر سو جاؤ، وہ آخر میں درشتی سے کہتا ہے، مگر اس کی نظریں ابھی تک چابی پہ ٹکی ہیں جس پہ چند ہندسے بار بار ابھر کے مٹ رہے ہیں، جیسے وہ بہت سے الفاظ اپنے اندر پیتی جا رہی ہو۔ وہ عجیب سے ہندسے تھے۔ تالیہ واپس لاؤنج میں داخل ہوئی تو اس کا چہرہ وہ نہ تھا جس کے ساتھ وہ گھنٹی بجنے پہ اٹھ کے باہر گئی تھی۔ وہ برف کی مانند سفید پڑ رہی تھی، ٹھنڈی، بے جان۔ داتن اسی اثنا میں دوریان پھل اٹھا لائی تھی اور سینٹڈ میز پہ رکھ کے اب انہیں کاٹ رہی تھی۔ دروازہ کھلا تو منہ میں پھل بھرے اس کے کچھ کہتے ہوئے سر اٹھایا تو تالیہ کو دیکھ کے ٹھٹکی۔ وہ سفید بے جان کپڑے کی گڑیا کی طرح گویا پانی پہ قدم رکھتی آ رہی تھی، گم سم شل۔ کون تھا؟ داتن نے پلیٹ پرے ہٹائے، ماتھا ٹھنکا۔ سمی؟ کون؟ وہ بجلی کے محکمے میں جو ہمیں… وہ یاد کرنے ہی لگی تھی کہ تالیہ بات کاٹ کے بولی، میرا شوہر، میرا ایکس۔ داتن کا منہ کھل گیا، آنکھوں میں پہلے حیرت اور پھر شوق ابھرا۔ وہ سمی؟ تالیہ بے دم سے صوفے پہ گر گئی، آنکھیں کہیں دور خلا میں اٹکی تھیں۔ کیا کہا اس نے؟ داتن پریشانی سے اٹھ کے اس کے پاس آئی۔ اس نے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش تو نہیں کی تمہیں؟ تم نے مجھے کیوں نہیں بلایا؟ وہ مجھے ڈرانے آیا تھا۔ شاید وہ اشر کو جانتا ہے، دھمکا رہا تھا کہ اشر کو بتا دے گا کہ میں فراڈ ہوں۔ اس کو کیسے معلوم کہ ہم اسکامرز ہیں؟ داتن چونکی۔ مگر یہ تو معلوم ہے کہ میں کسی فوج شدہ امیر خاندانی آدمی کی ہائرس نہیں ہوں۔ اگر اس نے بتا دیا کہ میں لاہور سے شادی ہو کر آئی تھی تو سوال اٹھیں گے کہ میں نے یہ دولت کیسے بنائی۔ وہ میرا کور بلو کر دے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ اس کی آنکھیں گلابی پڑنے لگیں۔ وہ شدید ذہنی دباؤ اور خوف کے زیر اثر تھی۔ مگر اس کو اشر وغیرہ کا کیسے علم ہوا؟ مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ اس کو میرے گھر کا معلوم ہو گیا اور اب وہ پیسے مانگ رہا ہے۔ اوہ داتن، وہ سب کچھ ختم کر دے گا۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے تھے۔ تم تو بہت بہادر ہو تالیہ، ایسے گھبراؤ تو نہیں، تم تو بڑے بڑوں کو انگلیوں پہ گھما دیتی ہو میری بچی۔ تالیہ نے بیگی آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔
समी वो पहला आदमी था जिसने मुझे धोखा दिया था। मैं कभी भी इसके खौफ से बाहर नहीं निकल पाई। दातिन ने दिलासा देने वाले अंदाज में उसके दोनों हाथ थामे वो बेबसी से रोते हुए कहती जा रही थी, मैं तो सब कुछ छोड़ने वाली थी, बस आखिरी वारदात, बस आखिरी चोरी करनी थी और अब समी सब खराब कर देगा। या अल्लाह, अगर इसने वान फाते को बता दिया कि मैं फ्रॉड हूँ तो वो मुझे भी ऐसे देखेंगे जैसे वजीर आजम को देखते हैं। मैं उनकी नज़रों में नहीं गिरना चाहती। उसका सर फटने को था। किसी को कुछ मालूम नहीं होगा। तुम तालिया हो, तुम्हारे पास हमेशा प्लान होता है। मेरी बात सुनो। दाती ने उसे शानों से थाम के झंझोड़ा। तुम वही करोगी जो मैं कहूंगी। तुम जख्मी हिरन की पेंटिंग के मामले में और इस सिक्के को ढूंढने पे फोकस करो। समी को मुझ पे छोड़ दो। इसका मुंह बंद करने का तरीका ढूंढ लूंगी। तालिया ने गहरी सांस ली और हथेलियों की पुच्छ से आंखें रगड़ी। अब वो इब्तदाई शौक से निकल आई थी। उसका जहन काम करने लगा था। अब कि वो बोली तो आवाज गीली मगर संभली हुई थी। कुछ करो दातिन, एक दफा वो चाबी मिल जाए तो मैं वान फाते की जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। बस तब तक समी का मुंह बंद रखने की कोशिश करो। ऐसा ही होगा। और हाँ, ब्रेसलेट मिल गया ना? दातिन को ख्याल आया तो पूछा। दालिया फीका सा मुस्कुराई। हाँ, जैसे हम वेटर्स बन के पार्टीज में औरतों के बच्चों को रुलाकर उनका जेवर छुपाते थे, बिल्कुल उसी तरह किराए क्राए बेबीज काम। मुझे बस अब वो सिक्का ढूंढना है और मुझे समी का हल। दातिन उठी और अपनी चीजें उठा के पर्स में डालने लगी। कुशन के पीछे से एक पुरानी छोटी किताब उठाई। हम शिकारबाज। तालिया बेचैनी और परेशानी से बिड़बिड़ा रही थी। कहाँ हो सकता है वो सिक्का? न उसको नीलामी पे रख रही है असरा, न वो फाते के सेफ में था। यकीनन असरा के लॉकर में होगा या घर में किसी दूसरी जगह। दातिन ने किताब बैग में डालकर दूसरी चीजों तले छुपा दी और उसे पुकारा। समी पे मुझे अभी से काम शुरू करना होगा। मैं चलती हूँ। तालिया फीका सा मुस्कुराई और उसकी फलों वाली प्लेट को देखा। तुम दोरियान खा भी नहीं सकी मेरी वजह से। तालिया, दातिन ने मुस्कुरा के उसे देखा। मेरी प्यारी बच्ची, मेरी हिरनी, मेरी बिल्ली, तुम्हारे लिए मैं हर शे कुर्बान कर सकती हूँ। मगर चेहरे पे गुस्सा तारी किया। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं दोरियान को कुर्बान करूंगी? हूँ? मोटी औरत ने यह कह के दोरियान की प्लेट उठाई, एक काश मुंह में रखी और धप धप दरवाजे की तरफ बढ़ गई। तालिया के अब्रू उकताहट से इकट्ठे हुए। मेरी प्लेट वापस ना लाई तो तुम तो देखना। पीछे से पुकारा मगर दातिन नाक से मक्खी उड़ाती बाहर निकल चुकी थी। दातिन के जाते ही घर एकदम खामोश और सुनसान हो गया था। ऊंचा महल और अंदर मुकैयत वो तन्हा शहजादी। ख्याल से आया तो चौंकी और पर्स खोला। अंदर ब्रेसलेट रखा था। उसने एहतियात से उसे निकाला। दिल धड़का मगर वो ठंडा रहा। तालिया ने उसे हाथ में नहीं पहना बल्कि गर्दन तक ले गई। जंजीर लंबी थी। असरा उसके कुंडे को पहली कड़ी में टाइट करके डालती थी तो वो कलाई पे फिट बैठता था। तालिया ने उसे गर्दन से लगाया और आखिरी कड़ी में कुंडा डाला। वो उसकी गर्दन पे फिट आ गया किसी फंदे की तरह। एक दम इर्द गिर्द रोशनी होती गई, तेज रोशनी। तब उसने वो मंजर देखा। चाबी को दहकाता उसका बाप और उससे सवाल पूछती नंदी तालिया। शिकारबाज, फौजी दोस्त, गांव के लोग, खजाना, सारी बातें गुडमुड हो रही थीं। उसने जंजीर नोच के गर्दन से उतारी। रोशनी गायब हो गई। हवासों में वापस आने में से चंद लम्हे लगे थे। सुनहरी जंजीर सोफे से नीचे जा गिरी। उसने झुक के उसे उठाया। वो बेनूर रही मगर तालिया की आंखों में तहय्युर, खौफ और जुस्तजू मिलजुल के उभरने लगी थी। शिकारबाज? मगर किस चीज के शिकारी? वो आंखें छोटी करके लॉकेट को देखती बिड़बिड़ाई थी। तो ये थे मेरे बापा। पहली दफा देखा उनको। वो ख्वाब को समझने की कोशिश कर रही थी। बापा फौज में थे और उनके दोस्त भी शिकारबाज। कोई ऐसी तंजीम जिस पे पाबंदी होगी। और ये लोग खजाना तलाश कर रहे थे अपने गांव के गरीबों की मदद करने के लिए। वो दूर खला में देखती कड़ियां मिला रही थी। और वो चाबी, वो शायद उन्होंने मुझे पहना दी हो। मैं उसे पहन के दूर किसी चर्च में निकल गई होंगी और खो गई हूँ। चाबी उतरते ही मेरी याददाश्त चली गई होगी और मैं किसी को बता नहीं सकी होंगी कि मैं कहाँ से आई हूँ। मगर फिर मुझे मेरे पापा ने ढूंढा क्यों नहीं? इसका जहन उलझ उलझ रहा था। शायद पीछे से लोगों को मालूम हो गया हो कि वो शिकारबाज हैं और वो किसी मुश्किल में फंस गए हों। शायद वो जान से चले गए हों। दिल कांपा। शायद मेरे पीछे कोई इसलिए ना आया हो क्योंकि कोई जिंदा ही ना रहा हो। पूरा गांव तबाह हो गया हो। यही वजह हो सकती है। यही कहानी है मेरी। और मेरी सारी याददाश्तें इसी सोने की डली में महफूज हैं। अब वो एहतियात से लॉकेट को टिश्यू में लपेट रही थी। असरा के ब्रेसलेट को उसने लॉकेट बना लिया था। अपनी दास्तान अब कुछ कुछ समझ आने लगी थी। मगर ये क्या उसकी दास्तान इतनी सादा थी? क्या
ایسا کیا تھا جو اس کے باپا میں بہت عجیب سا تھا، جو اس کمرے میں اور اس ننھی بچی میں بھی تھا؟ کچھ بہت انوکھا اور منفرد، جس کو سمجھنے کے لیے اس کی عقل چھوٹی پڑ رہی تھی۔ کچھ غلط تھا۔ داتن کا اپارٹمنٹ چھوٹا مگر آرام دہ لگتا تھا۔ دروازے کے باہر سرسبز گملے رکھے تھے۔ وہ لفٹ سے اتری اور بھاری بھرکم جثے کے ساتھ چلتی اپنے دروازے تک آئی ہی تھی کہ ماں! پیچھے سے اس کے بیٹے کی آواز سنائی دی۔ چابی لاک میں گھس آتی داتن رکی اور حیرت سے مڑ کے دیکھا۔ ٹو پیس پہنے ایک نوجوان چلا آ رہا تھا۔ سیاہ رنگت اور نقوش، داتن جیسے ہی تھے، اور لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ داتن کے سارے وجود میں خوشی پھیل گئی۔ عدنان، تم آج کیسے؟ آج تو ویکنڈ نہیں ہے؟ وہ دونوں جب اندر آ گئے تو داتن اپنا سامان میز پہ رکھتے ہوئے خوشگوار حیرت سے پوچھنے لگی۔ عدنان اب صوفے کے کنارے پہ آگے کو ہوئے ٹک گیا تھا اور ایک گھٹنا بے چینی سے ہلا بھی رہا تھا۔ سوال پہ ننھی داڑھی کھجاتے ہوئے کندھے اچکائے۔ آپ آرام سے آ کر بیٹھیں تو میں بتاتا ہوں۔ میں قہوہ لے آؤں؟ وہ رسان سے کہتی کچن کی طرف آئی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئی اور ٹرے سامنے رکھا۔ اس میں قہوے کے ساتھ بسکٹ سے بھرا ایک جار بھی تھا۔ میں نے یہ گندم والے بسکٹ بنائے تھے، تم دونوں کو پسند ہیں، واپسی پہ لیتے جانا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے قہوہ پیش کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آپ کی جاب کیسی جا رہی ہے؟ داتن نے چونکے سے دیکھا۔ جاب؟ لائبریری کے علاوہ کسی امیر عورت کے ہاں ہاؤس کیپنگ کرتی ہیں نا آپ؟ ہاں، ساشا میڈم کے ہاں۔ داتن نے گہری سانس لی۔ اچھی جا رہی ہے، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا وہ آپ کو قرضہ دے سکتی ہیں؟ اصل میں اس نے کپ اٹھا کے گھونٹ بھرا، بسکٹ کو چھوا بھی نہیں۔ مجھے نیا کاروبار شروع کرنا ہے، بھاری رقم چاہیے، میں سود سمیت واپس کر دوں گا، واپسی کی تو آپ فکر ہی نہ کریں۔ داتن کا چہرہ پھیکا پڑ گیا تھا، پیالی میں چائے انڈیلتے ہاتھ رک گئے، نظریں کپ پہ جھکی رہیں۔ کتنی رقم چاہیے؟ آہستہ سے تھرماس واپس رکھی اور نظریں جھکائے چائے میں چینی ڈالنے لگی۔ عدنان نے جھٹ رقم بتائی۔ یہ تو کافی زیادہ ہے، مگر میں میڈم سے مانگ لوں گی۔ کب تک چاہیے؟ پلکیں نیچے کیے وہ چمچ ہلا رہی تھی۔ ایک ہاتھ سے بسکٹوں کا جار اٹھا کے قدموں کے پاس رکھ دیا۔ اگر 2-3 دن میں مل جائے تو میں کچھ سامان خرید لوں گا، کام جلد شروع ہو سکے گا۔ میں تمہارے اکاؤنٹ میں بھیج دوں گی، تمہیں مجھے ریمائنڈ بھی نہیں کروانا پڑے گا۔ اوکے، تھینک یو ماں۔ اس کا چہرہ فرحت مسرت سے چمکنے لگا تھا۔ پھر کلائی کی گھڑی دیکھی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے کہیں ضروری پہنچنا ہے، چلتا ہوں۔ پھر رک کے داتن کے پیروں کے ساتھ رکھے بسکٹوں کے جار کو دیکھا۔ کیا یہ میرے بچوں کے لیے بنائے ہیں آپ نے؟ جیسے یاد نہ آ رہا ہو کہ ابھی ماں نے بسکٹوں سے متعلق کیا کہا تھا۔ لیانا صابری نے پیر سے جار کو صوفے کے نیچے ذرا سا دھکیلا۔ نہیں، یہ شوگر فری ہیں، ساشا کے لیے بنائے تھے۔ وہ ہر وقت ڈائٹ اور ایکسرسائز کے چکر میں زیادہ کھاتی پیتی نہیں ہے نا۔ تم جاؤ، میں پیسے بھیج دوں گی۔ نظریں اٹھا کے ویرانی سے اسے دیکھا تو وہ مسکرایا اور سلام جھاڑتا باہر نکل گیا۔ چھوٹا سا فلیٹ بالکل خاموش رہ گیا، سوگوار، تنہا، ویران۔ داتن کی چائے اسی طرح رکھی تھی اور وہ بے دلی سے اس کی شفاف مایا دیکھے جا رہی تھی۔ ذہن کا پردہ بھی چائے کی طرح ہو رہا تھا، سیاہ تاریک مگر شفاف، اور اس پہ ابھرتے مناظر۔ 7 سال قبل کی وہ گرم صبح جب سارا کوالالمپور پسینے سے پگھل رہا تھا، ایسے میں ایئرپورٹ کی عمارت کے اندر معمول کا رش اور شور تھا، آوازیں، اعلانات، الوداعی ملاقاتیں اور آنے والوں کو خوش آمدید کہنا۔ مگر لیانا صابری کو اس وقت کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ سیاہ فام بھاری بھرکم عورت جس کے گھنگھیالے بال جوڑے میں بندھے تھے، سر جھکائے باتھ رومز کے آگے بنے فرش پہ وائپر سے موپ لگا رہی تھی۔ سمجھا کریں ماں، ہم مزید ساتھ نہیں رہ سکتے، میری بیوی کو ڈاکٹرز نے ریسٹ کا کہا ہے۔ آپ کے ساتھ رہے گی تو روز جھگڑا ہوگا اور اس کی صحت پہ برا اثر پڑے گا۔ وہ یعقوب بھی تو ہے آپ کا بیٹا، آپ اس کے ساتھ بھی رہ سکتی ہیں۔ سر جھکائے وائپر لگاتی لیانا کی آنکھ سے آنسو ٹپکا اور فرش پہ جا گرا۔ اگلے ہی لمحے پوچے کے دھاگوں نے اسے وائپ کر کے فرش کو صاف کر دیا۔ پہلے عدنان اور اب یعقوب کی آواز سنائی دینے لگی۔ میرے ساتھ؟ نہیں ماں، یہ ممکن نہیں۔ عدنان اور اس کی بیوی تو باپا کے بنائے گھر میں رہ رہے ہیں، وہ وہاں سے آپ کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ میرا فلیٹ تو پہلے ہی بہت چھوٹا ہے اور تنخواہ کم ہے، مگر میرے دوست کی والدہ اولڈ ہوم میں رہتی ہیں، تمام سہولیات میسر ہیں، خوراک، رہائش، آرام، اور پھر اپنی عمر کے لوگوں کا ساتھ بھی ہوگا، ان کے اتنے دوست بن چکے ہیں وہاں۔ اور آنسو ٹپ ٹپ فرش پہ گر رہے تھے۔ پھر اس نے آنکھیں زور سے رگڑیں اور بہرحمانہ انداز میں پوچھا دائیں سے بائیں لگایا، بکٹ اٹھائے وہ ٹوائلٹس کی طرف آئی اور آخری ٹوائلٹ کا دروازہ سختی سے دھڑ دھڑ آیا۔ کون ہے اندر؟ نکل بھی آئیے، میں نے صفائی کرنی ہے۔ جولری سٹور کے مالک نے تمہیں نوکری سے نکال دیا ہے لیانا، اس کو جوان اور خوبصورت لڑکی مل گئی ہے، تمہاری دوست کی حیثیت سے سمجھا رہی ہوں۔ اب کسی سٹور میں تمہیں ملازمت نہیں ملے گی، کیونکہ اب کانوں میں ایک دوست کی آواز گونجنے لگی تھی۔ باتھ روم سے جو لڑکی باہر نکلی وہ تالیہ نہیں تھی جس کے ساتھ اب داتن کام کرتی تھی۔ وہ ایک ڈری، سہمی، قدرے الجھی ہوئی لڑکی تھی جس کی آنکھیں رونے کے باعث سرخ نظر آ رہی تھیں۔
کڑائی والی شلوار قمیض، کندھوں پہ دوپٹہ اور ہاتھوں پہ مٹی مٹی سی مہندی۔ اس کے پاؤں میں ایک ایسا بیگ تھا جس سے وہ خود بھی ناواقف تھی۔ لیانا کو وہ بیگ اور اس کے حالات دیکھ کے سارا معاملہ بھانپنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ ایئرپورٹ پہ اکثر ایسا ہوتا تھا، یا لڑکیاں مجبور ہوتی یا ناواقف، مگر یہ لڑکی بہرحال یہ ماننے کو تیار نہ تھی کہ اس کا شوہر یہ سب کر سکتا ہے۔ لیانا نے اسے چھپ چھپاتے ایئرپورٹ سے نکلوا دیا اور اپنی دوست کے گھر لے آئی، جہاں وہ بطور پیئنگ گیسٹ رہ رہی تھی۔ تالیہ سمجھدار تھی، ذہین بھی، بات جلدی سمجھ جاتی اور تیزی سے وہ کام کر ڈالتی۔ دوست کے سامنے لیانا کی رشتہ داری کی اداکاری بھی اچھی کر لی، لیکن وہ اب بھی پریشان اور سوگوار تھی۔ یہاں تک کہ اس نے اسکائپ پہ اپنے شوہر سمیع سے رابطہ کیا تو اس کا انداز اور باتیں، ہر شے اس کا رہا شک رفع کرنے کے لیے کافی تھا۔ اب لیانا کو لگا کہ تالیہ بالآخر مان گئی ہے کہ اس کے شوہر نے اسے صرف استعمال کیا اور آگے بھی کرنا تھا، کیونکہ نوجوان گھریلو لڑکیوں کے بیگز ایئرپورٹ پہ کم ہی کھولے جاتے ہیں۔ لیکن مان جانے کے بعد وہ بالکل چپ ہو گئی۔ سمیع کو معلوم نہ تھا کہ وہ کدھر ہے۔ وہ لیانا کی دوست کے اس کمرے میں بالکل مقید ہو کے رہ گئی، خاموش، صدمے میں۔ پھر چند دن بعد اس نے خود کو سنبھالنا شروع کیا۔ اس سے لیانا کا کوئی رشتہ نہ تھا، لیکن وہ لڑکی اسے اچھی لگی تھی، بہت ذہین اور قابل، لیکن بے بس اور دکھی۔ خود کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے اس نے جوڑا اور سمیع سے رابطہ کیا۔ شرط یہی طے پائی کہ وہ اسے طلاق دے گا تو وہ بیگ واپس کرے گی۔ سمیع کاغذات کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، اور چونکہ اس کے اسکائپ کے نکاح کا بھی کوئی ثبوت نہ تھا، وہ ملیشیا اپنے ملے پس منظر کے باعث آئی تھی، اسپاؤس ویزا پہ نہیں، اور تالیہ اس سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ اس کو فون پہ طلاق دے ڈالے۔ وہ ایک نئے ملک میں تنہا لڑکی تھی جس کو پیچھے بھی سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ سمیع سے کوئی بعید نہیں، معاملہ کتنا لڑکائے، اور کاغذات کے لیے اس کو سمیع سے ملنا پڑتا، اور لیانا کو ہمیشہ لگا کہ وہ سمیع کا نام سن کے بھی خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ اس نے تالیہ کو کسی ایسی چیز سے ڈرتے نہیں دیکھا جو عموماً اس عمر کی لڑکیوں کو خوفزدہ کیے رکھتی ہیں۔ طوفان، سانپ، بچھو، کبھی واک کرتے کوئی موذی کیڑا نظر آ جاتا، وہ اس کو جوتے تلے مسل کے آگے بڑھ جاتی۔ لیانا کو اچھا نہ لگتا، ملے لوگ سانپوں کو بھی نہیں مارتے کہ ان کا دل دکھتا ہے، مگر وہ لڑکی مار ڈالتی تھی۔ ایک سمیع کے خوف سے وہ کبھی نہیں نکلی۔ طلاق دے دی، بیگ واپس ہو گیا، تعلق ختم، مگر اس کے ذکر پہ وہ چونک چونک جاتی تھی۔ وہ واحد آدمی تھا جس نے تالیہ کو اس کام کیا تھا، ایسے کہ اس کا ذہن مفلوج ہو گیا تھا۔ لیانا نے اسے ایک ریسٹورانٹ میں نوکری دلوا دی، ویٹریس کی نوکری۔ لیانا خود لائبریری میں کام کرتی تھی، دونوں اس کی دوست کے کمرے میں ہی رہتی تھیں۔ بالآخر وہ زندگی کی طرف واپس آنے لگی تھی، ویٹریس بن کے، محنت مشقت کر کے پیسہ جوڑنا۔ لیانا کو یہ تالیہ کے مسائل کا بہترین حل لگتا تھا، مگر پھر ایک دن ریسٹورانٹ میں اس روز معمول کی گہما گہمی تھی۔ تالیہ ٹرے پہ چپس، برگر اور کوک کے گلاس رکھے سامنے سے چلتی آ رہی تھی، یونیفارم پہنے، پونی کے اوپر پی کے جمائے، وہ سادہ اور سپاٹ سی ویٹریس لگ رہی تھی۔ ایک میز پہ 3 مرد بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ تالیہ ان کے پاس رکی اور باری باری ٹرے سے اشیاء نکال کے سرو کرنے لگی۔ ایک رک کے یوں ہی اسے دیکھنے لگا، جیسے ہی وہ مڑی اور آگے بڑھی اسے لگا کسی نے اسے چھوا ہے۔ وہ بدک کے پیچھے ہٹی اور غصے سے اس کو دیکھا۔ وہ آدمی مسکرا کے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تفریح چاہیے تو گلی کے پار جاؤ، وہاں چند رنگٹ کے عوض تفریح مل جاتی ہے، یہاں آ کر تمیز سے کھانا کھایا کرو۔ غصے سے غرا کے آگے بڑھ گئی، مگر ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ تینوں مسکراتے رہے۔ چند قدم دور گئی تھی کہ ایک کی آواز سنائی دی۔ اس نے کوئی نازیبا بات کہی تھی۔ تالیہ کی رنگت سرخ ہوئی، اس کا ہاتھ قریبی میز کی طرف رینگا جہاں ایک چھری رکھی تھی۔ اس نے سرعت سے چھری اٹھائی اور گھما کے ایک دم ان کی طرف دے ماری۔ چھری گول چکر کی صورت گھومتی فضا میں اڑتی ہوئی سیدھی ان کی میز کے ساتھ دیوار کے وسط میں پیوست ہو گئی، جیسے کسی ماہر نشانے باز نے نشانہ باندھا ہو۔ 2 گھنٹے بعد وہ لیانا کے ساتھ اس کی لائبریری کے باہر ایک کیفے میں بیٹھی تھی اور فنگر چپس کھاتے ہوئے بولے جا رہی تھی، اور پھر بہت شور واویلا ہوا۔ آخر میں میری یہ نوکری بھی چلی گئی۔ بہت سی گالیوں لان تان کے ساتھ ریستوران کی مالک نے مجھے کسی شکاری کی اولاد کا طعنہ بھی دے دیا۔ وہ کہہ کے ہنس دی، جیسے خود بھی انجوائے کر رہی ہو، یا شاید وہ زیادہ مضبوط ہو گئی تھی۔ مگر تم نے اتنا اچھا نشانہ باندھنا کس سے سیکھا؟ لیانا حیران تھی۔ پتہ نہیں، میں بچپن سے اچھے نشانے لگا لیتی ہوں، شاید مجھے یہ کام آتے ہیں۔ اس نے بے پرواہی سے شانے اچکا دیے اور کھاتی رہی۔ مگر ایسی کیا بات ہوئی جو تم اتنی خوش ہو؟ لیانا نے آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے غور سے اسے دیکھا تو تالیہ نے چمکتی ہوئی آنکھیں اٹھائی، ادھر ادھر دیکھا، احتیاط سے آگے ہوئی اور پرجوش سرگوشی میں بولی، کیونکہ جس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی، میں نے جاتے جاتے اس کا بٹوا بھی نکال لیا، اور اس میں اتنے ڈھیر سارے پیسے ہیں۔ ہاتھ میز پہ رکھا تو اس میں ایک نوٹوں سے بھرا بٹوا بھی تھا۔ تم کسی شکاری کے ساتھ ساتھ کسی چور کی اولاد بھی لگتی ہو تالیہ، وہ خفگی سے بولی تھی۔ ہر وقت شکار بننے سے شکاری بننا بہتر ہے موٹی عورت۔ مجھے موٹی عورت مت کہا کرو، تو کیا داتن پدوکا کہوں؟
وہ ہنسی۔ दातिन पदों का बूढ़ी दादी किस्म की खवातीन के लिए दिया जाने वाला सरकारी एजाज होता है, तो क्या मैं किसी दातिन पदों से कम हूँ? वो गर्दन कड़ा के बोली तो दातिन के लब हैरत से खुल गए। तुम्हारा ख्वाब यही है क्या कि एक दिन सरकार तुम्हें दातिन पदों का टाइटल दे? अगर है भी तो क्या, इतने साल ज्वेलरी स्टोर और उस लाइब्रेरी की खिदमत की है मैंने, हक बनता है मेरा। वो नथने फुलाए बुरा मान के बोली तो तालिया ने बेख्तियार मुस्कुराहट दबा ली। ओके, जब मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी, मेरा जजीरे पे वो ऊंचा महल बन जाएगा, तो मैं तुम्हें ये एजाज दिलवा दूंगी। ये एजाज अमीर लोग नहीं दिलवा सकते तालिया मुराद, ये सिर्फ प्रधानमंत्री दिलवा सकता है। तो फिर मैं वो उठी और मेज पे दोनों हाथ रख के झुक के शरारत से बोली, प्रधानमंत्री से शादी कर लूंगी और उससे पहली दरखास्त ये करूंगी कि वो तुम्हें सचमुच के दातिन पर धोखा बना दे। खुश? इस वक्त वजीर आजम ऐसा बूढ़ा और ठिगना था कि दातिन ये सब सोच के खिलखिला के हंस दी थी। चाय खत्म हो गई थी, दातिन के जहन का पर्दा खाली हो गया था। इसने चूक के सर उठाया तो देखा वो अपने फ्लैट में तनहा बैठी थी। एक गहरी सांस लेकर उसने मोबाइल उठाया और अपने अकाउंट्स का बैलेंस चेक किया। उसमें बेपनाह रकम थी। इसने अदनान को मैसेज लिखा, साशा बीबी उधार देने पे राजी हैं, मेरी तनख्वाह से काट लेंगी, तुम वापसी की फिक्र न करो, बस कारोबार पे ध्यान दो, सुबह पैसे भिजवा दूंगी। पैगाम भेजकर दिल खाली सा हो गया। फिर उठी और जार उठा लिया। इसे इन बिस्किट्स को तालिया के लिए रखना था। ये मोहब्बत से बनाए गए थे। दातिन की कहानी में उनका तालिया के सिवा कोई हकदार न था। फिर उसे समी को खोजने का काम शुरू करना था। वान फाते के ऊंचे महल पे चांद पूरी आबोताब से चमकता दिखाई दे रहा था। एडम किचन से अपनी चीजें लेकर निकला तो अशर को धड़ाधड़ जीने उतरते देखा। वो इस चेहरे के साथ नहीं पलटा था जिसके साथ अंदर गया था। आंखें सुर्ख थी, माथे पे बल थे और हाथ में पकड़े मोबाइल पे तेज चलती उंगलियां। जीने फलांगता वो सीधा बाहर निकल गया। अशर आया था वापस? असरा ने अपने बेडरूम के दरवाजे से गर्दन बाहर निकाले हैरत से उसे पुकारा। जी मैम, शायद बॉस से कोई बात करनी थी, अब वो चले गए हैं। उसने रसान से मतलब किया तो उसने सर हिला दिया। फिर एडम के चेहरे का हैजान देख के रुकी। कुछ कहना है तुमने एडम? गौर से मुलाजिम को देखा जो मुतजब्जब लग रहा था। सवाल पे नजरें झुका के चींप गया। नहीं वो मैम, मुझे कुछ चाहिए था, के खुद भी परेशान हो गया। असरा ने हाथ दरवाजे से हटा ली और बाजों को सीने पे लपेट लिया। किस सिलसिले में? वो मेरी मंगेतर, मेरी शादी हो रही कुछ माह बाद, मगर उससे पहले पैसे चाहिए। उसने बात काट के सादगी से पूछा तो एडम ने चूक के नजरें उठाई। नहीं मैम, हरगिज नहीं। उसका जैसे दिल दुख गया था, लब बीच लिए। मुझे सिर्फ एक मशवरा चाहिए था। अच्छा बताओ, क्या पूछना है? वो नरमी से बोली तो लड़के ने आंखें उठाई। माथे पे अभी तक उदासी से दर आने वाली लकीरें थीं। असरा को उस पर तरस आया। 23-24 बरस का नौजवान जो अगर किसी बड़े घर में पैदा होता तो आज यूं किसी की मुलाजमत न कर रहा होता। खैर, मेरी मंगेतर की सालगिरह में पूछना चाहता था कि इसे क्या तोहफा दूं। इतनी सी बात? वो मुस्कुरा दी। एडम के तने एसाब ढीले पड़ने लगे। कोई उसका पसंदीदा परफ्यूम या किसी अच्छे ब्रांड का जोड़ा या कोई अच्छी किताब, अगर हो सके तो ज्वेलरी दे दो। फिर रुकी। वो सिक्का जो मैंने तुम्हें दिया था, जो तिंगू कामिल के बेटे ने फाते को गिफ्ट किया था, वो संभाल रखा था ना? जी मैम। एडम ने झट सर हिलाया। इस रोज तिंगू कामिल के घर से वापसी पे जब एडम ने कोट की जेब से सिक्का निकालकर असरा को अमानत वापस करनी चाहिए तो वो जो कार से निकल के अंदर जा रही थी कुछ सोच के मुड़ी और उसे देखा। ये तुम रख लो। मैं? मगर ये तो एंटीक है। और एंटीक नहीं है ये, मगर है सोने का। जेवर वगैरह बनवा लेना। मैं तुम्हें तुम्हारे कपड़ों पे कुछ ज्यादा ही टोक गई आज। वो सादा मगर बिला झिझक अंदाज में कह रही थी। ये उसके मदावे का एक तरीका था। मगर उसने फाते साहब को दिया था और जब जब मैं इसे देखूंगी मुझे याद आता रहेगा कि फाते ने एक नन्हे बच्चे का कैसे दिल दुखाया है। उसका इशारा फाते का सिक्के को नकली कहने पे अली कामिल का चेहरा बुझ जाने की तरफ था। रख लो, वो शान बेनियाजी से कह के आगे बढ़ गई। जी मैम, वो सिक्का माँ ने संभाल रखा है। उसकी अंगूठी वगैरह बनवा लो और उसको दे दो, खुश हो जाएगी। एडम ने समझदारी से सर हिलाया और तशक्कुर से मुस्कुराया। शुक्रिया मैम। असरा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर को जंबिश दी और पीछे हट के दरवाज़ा बंद कर दिया। तुमने वो लॉकेट देखा जो मेहमान खातून तालिया ने बेगम साहिबा को तोहफे में दिया है? वो अपना बैग उठाने किचन में आया ही था कि दोनों मुलाजमाएं फ्रिज खोले खड़ी खुसर फुसर करती दिखाई दी। हाँ, उफ, क्या खूबसूरत लॉकेट था। महंगा भी बहुत होगा। तुमने उसके अंदर लगे हीरे देखे? पूरे 5 थे। या अल्लाह, वो हैरान हुआ। तुम लोग मालिकों की चीजों पे इतनी गहरी नजर रखती हो क्या? मुलाजिमा पलटी और तुंदी से उसे घूरा। मुलाजिम का काम नजर रखना ही होता है, चाहे आगे मालिक हो या दूसरे मुलाजिम। फुनकार के इतला दी
اور واپس مڑ گئی، مگر ایڈم محمد ایک دم بالکل سن رہ گیا۔ ملازم کا کام نظر رکھنا ہی ہوتا ہے، چاہے آگے مالک ہو یا دوسرے ملازم۔ ذہن میں بجلی کا کندہ سا لپ کر اس کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ بیگ اٹھا کے وہ بے اختیار باہر کو بھاگا۔ تنگو کامل کے گھر کے گیٹ کے باہر گیلی سڑک ویران پڑی تھی۔ رات کی تاریکی کو اسٹریٹ پولز نے روشن کر رکھا تھا۔ بارش کچھ دیر ہوئی رک چکی تھی۔ ایسے میں سامنے آگے درختوں کی اوٹ میں ایڈم کھڑا تھا۔ کوٹ نادارد تھا، سادہ شرٹ پینٹ میں ملبوس۔ وہ آنکھیں چھوٹی کر کے گیٹ پہ نظر جمائے ہوئے تھا۔ بالآخر گیٹ کھلا اور ایک ملازمہ باہر نکلتی دکھائی دی۔ یہ ملازموں کی چھٹی کا وقت تھا، یقیناً اسے بس اسٹاپ کی طرف جانا تھا۔ ایڈم محتاط قدموں سے درمیان میں فاصلہ رکھے اس کا پیچھا کرنے لگا۔ چند منٹ بعد وہ مین روڈ پہ آ گئی۔ گاڑیاں زن سے سامنے سے گزرتی جا رہی تھیں۔ ملازمہ بس کے انتظار میں ایک جگہ کھڑی ہو گئی۔ تب وہ تیز تیز چلتا اس کے قریب آیا۔ بات سنیں، مصروف الجھے ہوئے انداز میں اسے پکارا تو وہ چونک کے پلٹی۔ سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ وہ اندھیرے میں کھڑا تھا، پھر بھی اسے دیکھ سکتی تھی، شاید پہچانی نہیں تھی، کیونکہ ایڈم کو نہیں یاد اگر اس ملازمہ سے اس کا پہلے آمنا سامنا ہوا ہو۔ تنگو کامل بن محمد کے گھر کام کرتی ہیں آپ؟ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، مگر سچائی کو کھوجنے کے لیے اسے جھوٹ بولنا تھا۔ ہاں، کیوں؟ وہ چوکنی ہوئی۔ مجھے تالیہ نے، تھوک نگلی زبان لڑکھڑائی، بھیجا ہے۔ تالیہ نے کچھ تحائف بھیجے تھے آپ کے لیے اور اپنی ساری ساتھی ملازماؤں کے لیے۔ بولتے بولتے اسے سانس چڑھنے لگا۔ جھوٹ بولنا کتنا دشوار تھا۔ ملازمہ کی آنکھوں میں چمک ابھری، خوشگوار سی حیرت۔ اس نے تحائف پاکستان سے بھجوائے ہیں؟ وہ تو پاکستان چلی گئی تھی نا؟ اور ایڈم اس لمحے بالکل پتھر کا بت بن گیا۔ یعنی تالیہ واقعی ان کی ملازمہ تھی۔ وہ سرخروئی کا لمحہ تھا، اس کا سچ جیت گیا تھا۔ اس کے اعضاء نے اس سے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ ایڈم سچا تھا، تالیہ جھوٹی تھی۔ جی، بدقت وہ بول پایا، مگر میں ذرا کنفیوزڈ ہوں۔ میں نے آپ کو تنگو کامل کے گھر سے نکلتے دیکھا، لیکن کیا آپ واقعی تالیہ کے ساتھ تنگو کامل کے گھر کام کرتی تھی؟ یہ نہ ہو میں تحائف کسی اور کو دے بیٹھوں۔ ہاں ہاں، میں نور ہوں، تالیہ مجھے جانتی ہے۔ مگر اس نے پیشانی پہ آیا پسینہ پونچھا، جیسے کافی الجھ گیا ہو۔ اور کتنے عرصے آپ دونوں نے ساتھ کام کیا؟ سوری، مگر مجھے کنفرم کرنا ہے کہ 2 ماہ۔ 2 ماہ؟ وہ 2 ماہ پہلے آئی تھی۔ اس نے ریسٹورانٹ میں تنگو کامل کے بیٹے کی جان بچائی تھی۔ اس کو الرجی ہے مونگ پھلی سے، اور اس نے غلطی سے سلاد میں سے مونگ پھلی کھا لی تو تالیہ جو وہاں ویٹریس تھی، اس نے کوئی گھاس پھوس بچے کے منہ میں ڈالا، جس سے اس کی حالت سنبھل گئی۔ ویسے کیا بھیجا ہے تالیہ نے؟ کچھ کپڑے اور پرفیومز ہیں، باقی ملازموں میں بھی آپ کو ہی بانٹنے ہوں گے، مگر اتنا سامان جو میں آپ کے حوالے کروں اور کل کو آپ کہیں کہ آپ تالیہ کو جانتی تک نہیں۔ ذرا سی ہمت کر کے بولا تو لڑکی کی آنکھوں میں خفگی ابھری۔ کتنی دفعہ بتاؤں کہ اس کو جانتی ہوں؟ آپ تالیہ سے بات کروا دے میری، تاکہ وہ مجھے ڈانٹے کہ میں نے اس کی دوست پہ شک کیوں کیا۔ مگر ایک منٹ، اس نے سیل فون نکال کے ایک تصویر سامنے کی۔ کیا یہ تالیہ ہے؟ وہ کسی چینی اداکارہ کی تصویر تھی۔ نور نے الجھ کے سرنفی میں ہلایا۔ ایڈم نے اسکرین آگے کی۔ ایک ملے اداکارہ؟ نور نے اچنبے سے پھر نہ کی۔ تیسری تصویر وہ سامنے لایا تو وہ سنہری بالوں والی تالیہ تھی۔ نور نے گہری سانس لی۔ امتحان لے رہے تھے آپ میرا؟ یہی ہے تالیہ، مگر اس نے انگلیوں سے اسکرین پہ چٹکی لی اور تصویر زوم کی۔ اچھی لگ رہی ہے یہاں۔ بال رنگ کر لیے اس نے؟ ہاں، پہلے اس کے بال سیاہ تھے۔ وہ بڑبڑایا۔ لگتا ہے اچھی جگہ شادی ہو گئی ہے اس کی۔ میک اپ وغیرہ کرنا آ گیا؟ شادی؟ وہ چونکا۔ نور نے آنکھیں اٹھا کے اسے گورا۔ کیا ابھی تک نہیں ہوئی؟ شادی کے سلسلے میں تو اس نے نکھٹو باپ نے اسے واپس بلایا تھا۔ سارا خاندان غریب تھا، ایک یہی کماتی تھی اور سب اس کے پیسے پہ عیش کرتے تھے۔ مجھے لگتا تھا کسی نکمے سے شادی کر دیں گے اس کی، مگر اس کے کپڑے اور جولری تو دیکھو، لگتا ہے وہ امیر ہے۔ پھر سر جھٹکا۔ خیر، سامان کدھر ہے؟ سامان؟ ایڈم گڑبڑایا اور جلدی سے فون اس کے ہاتھ سے لیا۔ وہ میں کل لا دوں گا، آپ کی بس آ گئی۔ نور نے مڑ کے دیکھا، بس خرامہ چلتی قریب آ رہی تھی۔ اس نے بیگ اٹھایا اور واپس پلٹی۔ اچھا، کل صبح میں، مگر بات ادھوری رہ گئی۔ پیچھے کوئی نہ تھا، ایڈم جا چکا تھا۔ چلو کل آئے گا نا، اس نے خود کو تسلی دی اور بس کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں سے جلدی سے کھسک کے ایڈم ایک دوسری بس پکڑ کے گھر آ گیا تھا۔ وہ حیران تھا، شوق تھا، خوش تھا۔ وہ سچا تھا، وہ لڑکی وہ نہیں تھی جو وہ خود کو کہہ رہی تھی۔ وہ شاید بہروپیہ تھی، فاتح کو قتل کرنا چاہتی تھی۔ ہاں، یہ بات ہو سکتی تھی۔ یا اللہ! وہ توانکو! آقا، مجھے اس جھوٹ کے لیے معاف کرنا۔ میرے پاس سچ ثابت کرنے کا کوئی اور طریقہ نہ تھا۔ وہ خطرناک لڑکی ہے، اور مسز تنگو کامل اس کو اس دن صاف بچا گئی تھیں۔ سب جھوٹ بول رہے تھے توانکو۔ انہیں مات دینے کے لیے مجھے انگلی ٹیڑھی کرنی پڑی۔
وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا توبہ کرتا اپنے گھر کا چھوٹے دروازہ کھول رہا تھا۔ دڑبے میں بیٹھی مرغی نے زور کی کٹاک کی، اس کے پروں تلے چھپے ننھے چوزے چوں چوں کرنے لگے۔ ایڈم نے ہوش کیا تو مرغی کے پر جو کھل گئے تھے دھیرے دھیرے تھم کے سمٹتے گئے اور وہ پرسکون ہو گئی۔ ایڈم دبے قدموں گھر میں داخل ہوا، آہستہ سے چابی گھمائی، لبوں پہ پرجوش مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں فتح کی چمک، جسم میں توانائی سی بھری تھی۔ دھیرے سے اندر آیا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا، مگر پھر ٹھٹکا۔ آج ماں کیوں نہیں اس کی رات تکتی نظر آئی؟ نگاہیں سامنے کو اٹھیں۔ ایبو، ماں کو ملے میں ایبو کہتے تھے، اور باپا کے کمرے کی بتی جل رہی تھی۔ وہ بنا چاپ کے دھیرے دھیرے چلتا آگے آیا، مگر پھر قدم خود بخود زنجیر ہو گئے۔ اب کیا ہوگا؟ بھائی صاحب واقعی سنجیدہ ہیں، ایبو پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ سنجیدہ ہے تو اتنی شفاقی سے شرط رکھی ہے نا کہ جب تک ہم ایک بنا بنایا اپارٹمنٹ یا گھر فاطمہ کے نام نہیں لگائیں گے، وہ ایڈم اور فاطمہ کی شادی نہیں کریں گے۔ باہر کھڑے ایڈم کی سانس تھم گئی۔ مگر وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ جانتے تو ہیں کہ ایڈم محنتی ہے اور جلد اس کو نوکری مل جائے گی، اور ان کی طرف سے دیکھو تو بات غلط بھی نہیں ہے۔ جب انہوں نے ایڈم سے فاطمہ کا رشتہ طے کیا تھا تو ایڈم فوج میں تھا، اس کا مستقبل ان کو روشن نظر آیا تھا، لیکن اب ایڈم کے پاس جاب نہیں ہے اور وہ بغیر کسی سیکیورٹی کے فاطمہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے۔ لیکن تمہارا سٹور بھی ہے اور ایڈم محنتی ہے، ایک دن وہ بہت اوپر جائے گا۔ محمد، لوگ اس بات کا یقین کیوں نہیں کرتے؟ فوج کی نوکری دنیا کا آخری کنارہ تو نہیں ہوتی کہ اس کے بعد خلا آ جائے، ایبو دکھی دل سے کہہ رہی تھی، اور ایڈم شکستگی سے پلٹ گیا۔ اپنے کمرے کا دروازہ اس نے بنا آواز کے بند کیا اور بیڈ پہ بیٹھ گیا، بالکل چپ ساکت، جیسے دل ہی تھم گیا ہو۔ کتنی ہی دیر وہ یوں ہی بیٹھا رہا، پھر اٹھا اور الماری کھولی، چند کپڑے آگے پیچھے کیے اور پھر وہ یونیفارم نکالا۔ اس پہ آج بھی نیم پلیٹ یوں ہی لگی تھی۔ ایڈم، اس نے نیم پلیٹ پہ انگلیاں پھیریں۔ بہت کم لوگ جانتے تھے کہ ایڈم کو دمے کی وجہ سے فوج سے نہیں نکالا گیا تھا۔ نیم پلیٹ کو خالی نظروں سے تکتے ہوئے ایک دم جیسے اس کی چمکتی دھات میں مناظر دیکھنے لگا تھا۔ چیخ و پکار، ننھی لڑکی کے چیخنے کی آواز، اس نے پورے سفاری پارک کو سر پہ اٹھا رکھا تھا۔ مجمع ٹیلے پہ کھڑا ہکا بکا سا نشیب میں اگے شوگر سیبوں کے اونچے درختوں کو دیکھ رہا تھا، جس کے اوپر بالکل اوپر ایک 10-12 سال کی بچی چڑھی تھی اور خوف سے چیخیں مار رہی تھی۔ سفاری پارک کا عملہ ڈنڈا لیے آگے پیچھے بھاگ رہا تھا، کوئی کال ملا رہا تھا، کوئی مدد کے لیے دوسروں کو پکارنے بھاگ رہا تھا۔ کیپٹن ایڈم اور میجر بدرالدین درختوں کے درمیان بنی روش پہ چلتے آ رہے تھے، کریو کٹ بال اور سن گلاسز لگائے۔ میجر بدر صاف رنگت کا حامل ملے نوجوان تھا۔ ایڈم کی رنگت اس سے ذرا دبتی تھی، سادہ کپڑوں میں ملبوس۔ وہ چھٹی کا دن انجوائے کرنے یہاں آئے تھے۔ ابھی بدر کوئی بات ہی کہہ ہی رہا تھا کہ دور سے لڑکی کے چیخوں کی آواز آئی۔ ایڈم چونک کے گھما۔ یہ سفاری پارک تھا اور جانوروں سے ہر وقت خطرہ بہرحال موجود رہتا تھا۔ خدا جانے کیا ہوا تھا، بنا سوچے سمجھے اس نے اس طرف دوڑ لگا دی۔ کدھر جا رہے ہو؟ ہمیں فلم کے لیے جانا ہے۔ ایڈم، ایڈم! بدر اکتا کے اس کے پیچھے دوڑا۔ وہ تیز تیز بھاگتا، اونچے نیچے راستے پھلانگتا، ٹیلے کی چوٹی تک آیا تو مجمع سامنے تھا اور بچی چند گز کے فاصلے پہ درخت پہ چڑھی چلا رہی تھی۔ ٹیلے اور درختوں کے درمیان گہری نادیہ، وہ گلوگیر آواز میں بولی۔ نادیہ، میں فوجی ہوں، تمہیں فوجی اچھے لگتے ہیں نا؟ بچی نے جواب نہیں دیا، آنسو بہاتی اس کو دیکھتی رہی۔ نادیہ، اس کو مت دیکھو، مجھے دیکھو، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، وہ اونچی آواز میں اس کو پکار رہا تھا۔ بچی نے ڈریگن سے نظریں ہٹا دیں اور اس پہ جما دیں۔ اب وہ بات سننا چاہتی تھی۔ ہمارے جنرل صاحب کہتے ہیں نادیہ، کہ وہ بچی سے نظریں ہٹائے بغیر بآواز بلند بات جاری رکھے ہوئے تھا، اگر کبھی زندگی میں کسی بری عادت، کبھی نہ مل سکنے والی محبت یا کسی جنون اور شوق کا شکار ہو جاؤ تو یاد رکھنا، جتنا زبردستی چیخ چیخ کے اس کو خود سے نوچ پھینکنے کی کوشش کرو گے، وہ اتنا اور تمہارے اوپر سوار ہوگا، وہ اتنا تمہیں ڈرائے گا۔ تم سن رہی ہو نادیہ؟ کسی خوفناک درندے کی طرح وہ چیز ہمیں ڈراتی رہے گی۔ درخت کی شاخیں جکڑے بچی نے بھیگی آنکھیں اس پہ جمائے ہوئے تھی۔ وہ کہتے ہیں ان چیزوں کا مقابلہ بھی ایسے ہی کیا جاتا ہے جیسے کسی بڑے خوفناک درندے کا کیا جاتا ہے۔ پتہ ہے کیسے؟ پرسکون ہو کر خاموشی سے بیٹھ جاؤ، مزاحمت چھوڑ دو، ڈرنا چھوڑ دو، اپنی خواہش، جنون، پاگل پن سے جب ہم ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ فیض گزر جاتا ہے۔ تم پرسکون ہو کے اس کے گزر جانے کا انتظار کرو، ریلیکس کرو، یہ تمہیں نہیں کچھ کہہ سکتا جب تک تم پرسکون ہو۔ بہادری اس کو کمزور کرے گی، تمہارا خوف اس کو مضبوط کرے گا۔ سنا تم نے نادیہ؟
بچی نے گہرے سانس لیتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ ابھی تک شاخوں کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی۔ اسے تمہاری شاعری نہیں سمجھ آئے گی ایڈم، بدر نے اکتاہٹ سے اسے ٹوکا تھا۔ شدید حالات میں کوششیں بھی شدید کرنی پڑتی ہیں۔ وائلڈ لائف کے ورکرز تیزی سے دوڑتے آ رہے تھے۔ کسی نے ڈریگن کے سامنے کٹا ہوا ہرن پھینکا، باقی ڈنڈے لیے فاصلے پہ احتیاط سے کھڑے تھے۔ ڈریگن نے خوشبو سے ایک دم گردن موڑی اور تیزی سے اس طرف رینگا، درخت سے دور۔ ایڈم تیزی سے درخت کی طرف لپکا۔ بدر نے اسے پکارا مگر وہ جواباً چلایا، تم ڈنڈے کے ساتھ ڈریگن کو پکڑنے کی کوشش کرو، ورکرز کی مدد کرو، اور خود آگے بھاگ گیا۔ ورکرز نے بدر کو ڈنڈا پکڑایا تو وہ برا منہ بناتا ڈریگن کی طرف بڑھا۔ ایڈم درخت کے نیچے آ کر رکا۔ ڈریگن چند قدم کے فاصلے پہ تھا۔ اس کی طرف پیٹ کیے وہ ہرن کے کٹے جسم میں منہ ڈالے دیوانہ وار ماंس کھا رہا تھا۔ ایڈم نے سر اونچا کر کے اوپر چڑھی خوفزدہ بچی کو دیکھا۔ اور اب تم وہی کرو جو جنون، محبت اور درندوں کے مقابلے میں کیا جاتا ہے۔ پرسکون ہو جاؤ، گہرے سانس لو، خود کو ہلکا چھوڑ دو، آگے کیا ہوگا کہ خوف سے نکل آؤ، مجھ پہ بھروسہ کرتے ہوئے چھلانگ لگا دو، خود کو ہوا کے حوالے کر دو، میں تمہیں پکڑ لوں گا۔ شاباش نادیہ، وہ بازو پھیلائے کہہ رہا تھا۔ آواز اب کے کافی مدھم تھی۔ مجمع کی سانسیں تھم گئی تھیں۔ ورکرز ڈنڈے پکڑے ابھی بھی دور کھڑے تھے۔ عجیب خوف تھا جو سب پہ طاری تھا۔ بچی نے شاخ پکڑے ڈریگن کو دیکھا تو ایڈم نے پکارا، یہ نہیں سوچتے کہ بری چیزیں ہمارے ساتھ کتنا برا کر سکتی ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ہم دنیا میں کتنا اچھا کر سکتے ہیں۔ بچی نے ڈریگن سے نظریں ہٹا کے اس پہ جمائی۔ چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر کود گئی۔ اس کے پیر زمین چھونے سے قبل ایڈم نے اسے پکڑ لیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ بچی کو اٹھائے دیوانہ وار اوپر کی طرف بھاگا تھا۔ مجمع خوشی سے شور مچانے لگا اور بدر سمیت ورکرز ڈنڈے لیے ڈریگن کی طرف بھاگے۔ اس کو اب لگام ڈالی جا سکتی تھی۔ کیا اب اس کو مار دیں گے؟ اس کی گردن کے گرد بازو پھیلائے اس سے لگی بچی نے سراسیمگی سے پوچھا۔ وہ اسے اٹھائے ٹیلے تک آ پہنچا تھا۔ نہیں، چاہے درندہ کیسا بھی ہو، ہمیں اس کی جان لے لینا اچھا نہیں لگتا۔ لیکن اس نے ایک محفوظ جگہ پہنچ کے بچی کو زمین پہ اتارا اور اس کے ہاتھ تھامے اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں جانتا ہوں تم میٹھے سیب چرانے آئی تھی۔ تم نادیہ آئندہ چوری نہیں کرو گی۔ چوری کا پھل کبھی میٹھا نہیں نکلتا۔ ایک ذرا سی خواہش کے پیچھے زندگیاں چٹکی میں تباہ ہو جاتی ہیں۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا اور بچی نے نظریں جھکا لی تھی۔ اس کے ہاتھ ابھی تک ایڈم کے ہاتھوں میں تھے۔ اپنے تاریک کمرے میں بیٹھا ایڈم ابھی تک نیم پلیٹ کو تک رہا تھا۔ چمکتے دھات میں سے ایک اور منظر ابھر سا رہا تھا، جیسے کنویں کے پانی میں ہچکولے کھاتا چاند کا عکس ہو۔ وہ ایک ملٹری اعزازات اور کتابوں سے سجا آفس تھا۔ وردی والا باروب شخص مرکزی کرسی پہ بیٹھا تھا اور ابرو بھینچ کے ناگواری سے سامنے یونیفارم میں الرٹ کھڑے ایڈم کو دیکھ رہا تھا۔ ایڈم کے ہاتھ سیدھے تھے، سر پہ کیپ تھی، البتہ آنکھوں میں سخت دکھ اور بے بسی برے غصہ پنہاں تھا۔ اگر میجر بدر کو کوئی اعلیٰ اعزاز مل رہا ہے تو تمہیں اس میں کیا مسئلہ ہے کیپٹن ایڈم؟ سر، میں یہ نہیں کہتا کہ میجر بدر کو اعزاز نہ ملے، اس نے ڈریگن کو اس جگہ سے ہٹایا تھا، میں مانتا ہوں، مگر سر، اس بچی کو بچانے میں میرا بھی رول تھا۔ مجھے کوئی اعزاز، کوئی انعام، کچھ بھی کیوں نہیں مل رہا؟ تم نے انعام کے لیے بچی کو بچایا تھا؟ نہیں سر، لیکن مجھے گھر میں اور فوج میں یہی سکھایا گیا ہے کہ جب کچھ غلط ہوتے دیکھوں تو ہاتھ یا زبان سے اسے روکوں۔ میں نے تب بھی یہی کیا، اب بھی اپنے ساتھ زیادتی ہوتے دیکھ کے یہی کر رہا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے جذباتی ہو گیا تھا۔ ایوارڈ ایک ہی شخص کو مل سکتا ہے جو کہ بدر کا کردار زیادہ نمایاں تھا، اس لیے وہ اس کا حقدار ہے، مگر سیاحوں کی فوٹیجز، موبائل ویڈیوز جو یوٹیوب پہ موجود ہیں، ان کا کیا سر؟ میں مزید اس بارے میں کچھ نہیں سننا چاہتا ایڈم، وہ اب کرختگی سے بولا تو ایڈم نے نظریں جھکا لیں، چند گہرے سانس لیے اور آنکھیں اٹھائیں تو ان میں زمانے بھر کے شکوے تھے۔ مگر میرے ساتھ یہ سب صرف اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ میں اورنگ اصلی ہوں، ہے نا سر؟ اورنگ اصلی اوریجنل پیپل، نچلی ذات ہے جو بظاہر ملے جیسے ہی لگتے ہیں مگر رنگت ذرا دبتی ہوئی ہوتی ہے۔ ان کو ملیشیا میں وہی مقام عموماً دیا جاتا ہے جو امریکہ میں سفید فام کے مقابلے میں سیاہ فام کو، یا انڈیا میں برہمن کے مقابلے میں شودر کو ملتا ہے۔ بہت ہو گیا، میں آئندہ یہ ریسسٹ گفتگو نہ سنوں اس چھاؤنی میں۔ کمانڈر نے میز پہ غصے سے ہاتھ مارا تو ایڈم خاموش ہو گیا۔ بیڈ روم ابھی تک تاریک تھا۔ وہ کھڑکی کے سامنے بیٹھا تھا، ہاتھ میں یونیفارم اٹھا رکھا تھا جس پہ لگی نیم پلیٹ چاندنی سے مزید روشن ہو گئی تھی۔ ایڈم کی اداس آنکھیں اس پہ کندہ اپنے نام پہ جمی تھیں جس پہ وہ دن آج بھی تحریر تھا جب
وہ لاکر روم میں اپنے کھلے لاکر کے سامنے کھڑا تھا اور اندر سے کپڑے الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ جب پیچھے کوئی آ کے کھڑا ہوا، ایڈم نے ایک چٹتی نظر اپنے عقب میں ڈالی، مگر پھر ٹھہر گیا۔ وہ میجر بدر تھا اور ناگواری سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سب کہہ رہے ہیں کہ تم نے جنرل نصیر کو ای میل کی ہے کہ تمہیں ایوارڈ اورنگ اصلی ہونے کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا۔ میں نے وہ کہا ہے جو سچ ہے، وہ بے رخی سے کہہ کے واپس اپنے کپڑے کنگالنے لگا۔ جنرل نصیر آج چھاونی آ رہے ہیں۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ اس نسلی امتیاز کی کہانی کو سن کر تمہیں ایوارڈز دلوا دیں گے تو تم غلط ہو۔ ایڈم گھوما اور سنجیدگی سے اس کو دیکھا۔ میں یہ ایوارڈ لینے کے لیے نہیں کر رہا۔ اگر صرف مجھے ایوارڈ دیا جاتا اور آپ کو چھوڑ دیا جاتا تو میں آپ کے لیے بھی ایسے ہی لڑتا۔ پھر رکا اور گہری سانس لی۔ میں شاید اس نسلی امتیاز پہ خاموش ہو جاتا، لیکن اس روز میں نے ممبر پارلیمنٹ وان فاتح رامزل کا انٹرویو دیکھا تو جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ وہ کہہ رہا تھا ذاتی زندگی ہو یا کیریئر، صرف سچ بولنا اور سچ کے لیے کھڑے ہونا آپ کو ترقی دلاتا ہے۔ صرف سچ آپ کو بلندی پہ لے کر جائے گا، کیونکہ وہ آپ کو ہلکا کر دیتا ہے اور آپ ہر بوجھ سے آزاد فضا میں پرواز کر سکتے ہیں۔ وہ ایڈم کے قریب ہوا اور آواز دھیمی کی۔ اگر تم کمانڈر کے خلاف جاؤ گے تو یہ مت بھولنا کہ کمانڈر میڈیکل بورڈ بٹھا کر تمہیں دمے کی تفتیش کروا سکتا ہے۔ ایڈم لمحے بھر کو بالکل ہکا بکا رہ گیا۔ مگر مجھے دمہ نہیں ہے، وہ تو صباح کے جنگل میں ٹریننگ کے باعث معمولی الرجی ہو گئی تھی، لیکن وہ حیران پریشان سا بولا تھا، میں یہ جڑی بوٹیوں سے علاج کی کتاب پڑھ رہا ہوں۔ اس میں ہر بیماری کی علاج ہے۔ میرا دمہ چند ماہ میں ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے لاکر سے کتاب نکال کے دکھائی۔ اور دمے کی وجہ سے کسی کو فوج سے نہیں نکالا جا سکتا۔ میں تم سے ہمدردی کر رہا تھا ایڈم، عقل سے کام لو۔ صحت کے مسئلے کی وجہ سے فوج سے نکالے گئے تو کوئی تمہیں باڈی گارڈ بھی نہیں رکھے گا۔ منگیتر شادی سے انکار کر دے گی، مگر تم شاید سمجھتے ہو کہ کتابیں اور یہ وان فاتح والی آئیڈیالوجی تمہیں ترقی دلائے گی۔ بے وقوف لڑکے، کبھی سوچا کہ آج صوفیہ رحمان وزیر اعظم کیوں ہے اور وان فاتح خود کیوں وہ ترقی حاصل نہیں کر سکا؟ اس کے کندھے کو ہلکا سا تھپکا اور ایک ترس کھاتی نظر اس پہ ڈال کے آگے بڑھ گیا۔ ایڈم بالکل چپ رہ گیا تھا، گم سم۔ لاکر روم کا منظر وقت کی سیاہ اسکرین پہ غائب ہو گیا اور اس میں سے ایک روشن دن طلوع ہوا۔ چھاونی کی انگریز کے زمانے کی بنائی عمارت کے برآمدے میں گردن سیدھی کیے کھڑا ایڈم بالکل چاق و چوبند اور مستعد، اور سامنے کمر پہ ہاتھ باندھے کھڑا سفید بالوں والا جنرل سنجیدگی سے اس سے مخاطب تھا۔ اور تمہارے خیال میں اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ سوچ سمجھ کے کہنا جو بھی کہنا۔ میں سوچ چکا ہوں سر۔ ایڈم جھوٹ نہیں بولے گا، وہ سپاٹ انداز سے سامنے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ایڈم کے ساتھ یہ زیادتی اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ایڈم ایک اورنگ اصلی ہے اور ہماری فوج آج بھی ملے کو اور اورنگ اصلی پہ ترجیح دیتی ہے، وہ سامنے دیکھتے سپاٹ نظروں سے کہہ رہا تھا۔ اور ایڈم سچ اس لیے بول رہا ہے کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے سب سے عظیم انسان ہیں، اور انہوں نے ہمیں یہی سکھایا کہ چاہے زمانہ کوئی بھی ہو، انسان کو بلندی صرف سچ عطا کرتا ہے۔ سیاسی لیڈر غلط ہو سکتے ہیں، کمانڈر غلط ہو سکتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ فرماتے تھے، اور انہوں نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ کسی گورے کو کالے پہ فوقیت نہیں ہے۔ پھر ایڈم کے ساتھ کسی صاف رنگت والے کے لیے کیوں زیادتی کی جائے سر؟ جنرل نصیر آنکھیں چھوٹی کر کے خاموشی سے اسے سن رہا تھا جو بے خوفی سے بولے جا رہا تھا، اور جو آخری منظر ایڈم بن محمد کو یاد تھا وہ چھاونی میں فوجیوں کے زیر استعمال کمروں کا تھا۔ وہ ایک کمرے کے اندر دروازہ بند کیے دیوار کے ساتھ نیچے زمین پہ اکڑوں بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک ٹکڑا تھا جس پہ میڈیکل بورڈ نے اس کو فوج کے لیے ان فٹ قرار دے دیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اسے بچے سر جھکائے بچوں کی طرح رو رہا تھا، مگر کوئی سن نہ لے اس خوف سے سسکیاں دبائے ہوئے تھا۔ سرخ گلابی چہرے پہ آنسو لڑکتے اس کی وردی کے سینے کو بھگوتے جا رہے تھے اور وہ روئی جا رہا تھا۔ سچ تو کامیابی دیتا ہے، سچ تو انسان کو عظمت دیتا ہے۔ پھر میرے خواب کیوں چھن گئے مجھ سے اللہ تعالیٰ؟ ایڈم تو صرف اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتا تھا، فوج کی وردی پہن کر اپنے ملک کو دشمنوں سے نجات دلانا چاہتا تھا، مگر ایڈم کی رنگت ذرا گہری ہے، اس لیے ایڈم سے یہ موقع چھین لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ، ایڈم اس لیے ظلم کے خلاف کھڑا ہوا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا کہ ظلم کو خاموشی سے برداشت کر لینے والا بھی ظالم جیسا ہوتا ہے۔ پھر ایڈم کے خواب کیوں ٹوٹ گئے توانگ کو؟ وہ گھٹنوں پہ سر رکھے گٹھی آواز میں روئے جا رہا تھا، ہچکیوں سے، سسکیوں سے، مگر وقت کا پہیہ پیچھے نہیں مڑ سکتا تھا۔ وہ اب اپنے تاریک بیڈ روم میں بیٹھے ایڈم کو تالیہ مراد کی دریافت یکسر بھول چکی تھی۔ یاد تھا تو صرف اتنا کہ جس منگیتر کے ساتھ اس کی جذباتی وابستگی کافی عرصے سے بن چکی تھی، وہ فوج سے نکالے جانے کے بعد پچھلے ایک برس سے اس کے ساتھ اس لیے کٹی کٹی رہنے لگی تھی کیونکہ وہ اب بیکار تھا، ملے قوم کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، وہ سب کے لیے بیکار تھا۔ وہ اسی طرح اداسی سے بیٹھا رہا اور رات بھیگتی رہی، بلی اس کی کھڑکی کے سامنے منڈیر پہ بیٹھی اسے دیکھتی رہی اور چاند خاموشی سے چمکتا رہا۔
اگر آپ کو یہ ناول پسند آ رہی ہے اور حالم سے کو آپ انجوائے کر رہے ہیں تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔